ویلکم بیک ناظرین. اچھا آپ بتا رہے تھے کہ جب یہ شروع ہوئی بات چیت اور چیف منسٹر سے بات چیت ہمارا چیف منسٹر کا گورنمنٹ آف بلوچستان کا اسٹانس یہ تھا کہ کسی بھی شہری کا پرامن احتجاج کرنا اس کا آئینی حق ہے، آئین اس کو یہ گارنٹی کرتا ہے. لیکن وہ احتجاج کس مقام پر ہوگا، کتنی دیر کے لیے ہوگا، اس کو گورن کرنے کا حق ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کے پاس ہے. 3 معاہدے ہمارے پاس ایسے موجود ہیں جن پہ بی وائی سی کی لیڈرشپ ڈاکٹر مارنگ کے سائن موجود ہیں. So why doesn't that go public? Why doesn't that come public? پبلک سے ٹویٹر پہ موجود ہے. میں ابھی آپ کو ٹویٹر کے ٹائم لائنز نکال کے دکھاتا ہوں. ہم نے کئی مرتبہ یہ چیزیں پبلک کی ہیں. پرابلم یہ ہے کہ بی وائی سی نہ تو رجسٹرڈ پولیٹیکل پارٹی ہے. مطلب اگر کوئی چیز آج ڈاکٹر مالک کی نیشنل پارٹی ہے، وہ کوئی چیز ٹھیک کرتے ہیں، غلط کرتے ہیں، تو ان کی کوئی الیکشن کمیشن کے سامنے جواب دہی ہے، عدالت کے سامنے جواب دہی ہے، کہیں پر ہے. بی وائی سی کا ایسا کچھ نہیں ہے. دوسرا پوائنٹ، بی وائی سی کی لیڈرشپ کو گرفتار کس وقت کیا گیا؟ ثانیہ جعفر ایکسپریس میں جو دہشت گرد مارے گئے، ان دہشت گردوں کی لاشوں کو جب ریٹریو کرنے کے لیے بی وائی سی آئی اور انہوں نے وہ لاشیں وہاں سے اٹھائیں، جنہیں کوئٹہ کی پولیس نے دوبارہ ریٹریو کیا. اس دوران ان کا ایک کلیم آیا کہ جی آپ نے ہمارے 3 ورکرز مارے ہیں. اس سارے پروسیس کے دوران یہ ڈکلیئر ہوا کہ وہ جو 3 لوگ مارے گئے تھے ان کا بی وائی سی سے کوئی تعلق نہیں تھا. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں، جب آپ دہشت گردوں کی لاشیں ریٹریو کرنے آئیں گے تو گورنمنٹ کے پاس کیا آپشن رہ جاتا ہے ماں سوائے اس کے کہ وہ آپ کو گرفتار کرے. اب معاملہ عدالتوں میں ہے، عدالتیں اپنا جو بھی فیصلہ کرتی ہیں، اگر حکومت کو اس سے اختلاف ہوگا حکومت ریویو میں جائے گی، اس سے ہائیسٹ فورم پہ جائے گی. اختلاف نہیں ہوگا حکومت ایکسیپٹ کر لے گی. جو اس وقت ویو ہے ٹیررزم کی، آپ نے چونکہ بی وائی سی کی بات کی، اصل میں کنفیوژن کے ساتھ ایک جملہ مجھے ایڈ کرنے دیں. میں نے آپ کو کہا بہت سی چیزوں پہ ہمیشہ نیشنل لیول کی پولیٹیکل لیڈرشپ کو کنفیوز کیا گیا. یہ بات میں کیوں کرتا ہوں؟ سرفراز بگٹی کے چیف منسٹر بننے سے تھوڑا سا پیچھے ریورس گیئر میں چلے جائیں، بلوچستان صوبائی اسمبلی کے فلور سے یہ کہا گیا یہ ہمارے بچے ہیں. جب آپ گزشتہ 7-8 سال ایک تنظیم کو بلوچستان کی ہر سڑک بند کرنے کی اجازت دیں گے، اپنا بچہ کہیں گے، اور انہیں ہر طرح کا اختیار ہوگا کہ وہ کسی کا بھی آزاد بلوچستان کا جھنڈا بھی لہرائیں، وہ جو ہے بلوچی سوگند بھی لیں، اور اس کے بعد آپ یہ بلیو کرتے ہیں کہ ایک نئی گورنمنٹ آئے گی اور جو ریکروٹمنٹ، جو میں آپ کو ایسی کئی تصویریں دے سکتا ہوں جن میں بی وائی سی کے مظاہروں میں موجود لوگ دہشت گردی کے واقعات میں مارے گئے، تنظیموں نے مانا کہ وہ ان کے ایکٹیوسٹ تھے. میں آپ کو ایسی کئی بلوچی تقریریں دے سکتا ہوں جس میں ریاست کے خلاف مواد موجود ہے. ان تقریروں کو افتخار فردوس کے لیے اردو میں مختلف تقریر کی جاتی ہے اور بلوچی میں مختلف تقریر کی جاتی ہے. یہ ایویڈنسز اسٹیٹ کے پاس موجود ہیں. پرابلم صرف یہ ہے کہ نیریٹو کے ڈومین میں جو بھی سافٹ کارنر ان کے لیے رکھتے ہیں، بہت سے اینکرز ہیں، بہت سے وکل ہیں، لیکن جب ان کے سامنے آپ ایویڈنسز رکھیں، ایچ آر سی پی کا ایک ڈیلیگیشن آیا، انہوں نے چیف منسٹر سے ملاقات کی، جو باتیں انہوں نے کی چیف منسٹر نے ان کے سامنے ایویڈنسز رکھے. ایچ آر سی پی کی رپورٹ میں وہ چیزیں نہیں تھیں. دیکھیں پھر آپ کو رپورٹ اگر کرنا ہے تو پھر آپ دونوں سائڈز سے کریں. اچھا، جو پبلک پرسیپشن کی آپ بات کر رہے ہیں، اینڈ obviously that is one of my questions as well. یہاں پر جو اسلام آباد کے اندر یا مین سٹریم پاکستان میں جب پروپیگنڈا جو ہے وہ آتا ہے تو اس کے اندر جو تصویریں ہوتی ہیں، جو لڑکے دکھائے جاتے ہیں، وہ کسی مین سٹریم یونیورسٹی سے دکھائے جاتے ہیں، اور یہ دکھایا جا رہا ہے کہ ان کی جو ایک آئیڈیولوجیکل کنیکٹ ہے، یہ بیسیکلی پڑھے لکھے لوگ ہیں، ایسے نہیں ہیں کہ یہ کسی ایسی جگہ سے آئیں جن کو ایشوز کی سمجھ نہیں ہے، اور وہ امپیکٹ کرتا ہے سوسائٹی کو. بلوچستان کے اندر یہ تصور ہے نہیں ہے، اور یہ بیسیکلی جو پروپیگنڈا دکھایا جاتا ہے اس کی کرکس جو ہے وہ کیا ہے؟ افتخار، بلوچستان سے اسٹوڈنٹس اسلام آباد بھی پڑھنے آتے ہیں، لاہور بھی جاتے ہیں. آپ جن کا ذکر کر رہے ہیں ایسے کئی واقعات ہیں جنہوں نے اسلام آباد اور لاہور کی جامعات سے اعلیٰ ڈگریاں لی ہیں اور بعد میں وہ دہشت گرد تنظیموں کی کارروائیوں میں مارے گئے ہیں. آپ کو ریفرنس دے رہے ہیں. افتخار، سب سے پہلا پوائنٹ یہ ہے کہ ایک کنفیوژن اسلام آباد کے لیول پہ، میڈیا کے لیول پہ گزشتہ 2 سال سے چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی، مائی سیلف، ہم آپ کو یہ کنونس کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سمجھیں کہ اس وقت جنہوں نے بندوق اٹھائی ہوئی ہے وہ آپ سے رائٹس نہیں مانگ رہے. وہ نیشنل آئیڈینٹی کی بنیاد پہ، نیشنلٹی کی بنیاد پہ پاکستان کو توڑنا چاہتے ہیں. ان کا فیز 1 پاکستان سے بلوچستان کو الگ کرنا ہے، فیز 2 افغانستان کا بلوچ علاقہ، فیز 3 ایران کا. چیف منسٹر اپنے انٹرویوز میں اس کا ذکر کر چکے ہیں.
ایک BLF کے سربراہ ہیں ڈاکٹر اعلیٰ نظر، ان کی ایک ڈائری ان کی نظر سے گزری ہے، چیف منسٹر بتاتے ہیں کہ اس ڈائری میں وہ لکھتے ہیں کہ بلوچستان جو پاکستان کا بلوچستان ہے اسے ہم ملیٹنسی سے آزاد کروائیں گے اور افغانستان اور ایران میں ہم پولیٹیکل اسٹرگل کریں گے۔ کیوں؟ وہاں آپ قومیت کی بنیاد پہ اگر بندوق اٹھائیں گے، جو وہ ریاستیں آپ کے ساتھ کریں گی ان کا تصور آپ کو بھی ہے، مجھے بھی ہے۔ یہاں پر صرف ایک بات سمجھنے کی ضرورت ہے، جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ آپ سے حقوق نہیں مانگ رہے، وہ آپ کے ساتھ ایک ہی بات پہ بات کرنے کو تیار ہیں کہ جی آپ اپنی تمام فورسز وڈرا کریں، انٹرنیشنل گارنٹیئرز کی موجودگی میں بیٹھ کے بات کریں۔ تو کیا افتخار فردوس یا اسلام آباد میں بیٹھا کوئی بھی، چاہے وہ پنجاب سے تعلق رکھتا ہو، سندھ سے ہو، KP سے ہو، کیا وہ اس بات پہ تیار ہے کہ کسی کو بلوچستان آزاد کرنے کی اجازت دے دی جائے؟ نیور۔ تو اس وقت جو صرف ایک کنفیوژن اسلام آباد کے لیول پہ دور ہو کہ جو لوگ جنہوں نے بندوق اٹھائی ہے وہ دہشت گرد ہیں، انہیں دہشت گرد ہی گردانا جائے، اور ان کے جو سافٹ فیسز ہیں، چاہے وہ BYC کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں ہو، انہیں آپ دہشت گردوں کا سہولت کار ہی تصور کریں۔ رہ گئی بات حقوق کی، بلوچستان کی پالیٹکس میں حاجی لشکری رئیسانی از ناٹ پارٹ آف پارلیمنٹ رائٹ ناؤ، ہی از ناٹ سینیٹر، ہی از ناٹ MNA، ہی از ناٹ MPA۔ ایک بل ہے مائنز اینڈ منرلز کا، اس کے متعلق ان کے تحفظات ہیں، انہوں نے بلوچستان ہائی کورٹ سے رجوع کیا ہوا ہے۔ تو میرے خیال سے جو حقوق کی بات کر رہا ہے وہ حاجی لشکری کر رہا ہے۔ مولانا ہدایت الرحمان از دا ایگزامپل، گوادر میں بیٹھا ہے، بہت سخت تقریریں کرتا ہے، وہ اسمبلی کے فورم پہ آ کے بات کرتا ہے۔ ڈاکٹر مالک سردار اختر مینگل کی ایک ممبر کی رکنیت ہے بلوچستان صوبائی اسمبلی میں۔ اگر انہیں کوئی مسئلہ ہے، گورنمنٹ کے دروازے ان کے لیے کھلے ہوئے ہیں، اور اس کے علاوہ کوئی بھی ایسا شخص جس نے اگر آج بھی بندوق اٹھائی ہوئی ہے، اور ریاست اب بھی اتنا بڑا دل رکھتی ہے کہ اگر وہ یہ بات تسلیم کر لے کہ وہ پاکستان کے آئین کو، ریاست کو تسلیم کرتا ہے اور اسے بلوچستان میں حقوق چاہیے، صوبائی حکومت اس سے بات یعنی آپ یہ سمجھتے ہیں کہ قانون کے دائرے کے اندر رہ کر، اور اگر پولیٹیکل موٹیوز ہیں تو وہ پارلیمنٹری پالیٹکس میں آ کر جو ہے بات سب کر سکتے ہیں، تو حکومت بلوچستان سب کو گلے لگانے کے لیے جو ہوتا ہے ہم تیار۔ دیکھیں، آپ کے سامنے دو چیزیں یاد رکھیے گا۔ چیف منسٹر بلوچستان سرفراز بگٹی کا اپنا ایک پوری ٹیررزم پر ایک اوپینین ہے، اس اوپینین کے باوجود وہ بارہا یہ کہتے ہیں کہ میرا جس سیاسی جماعت سے تعلق ہے، میں ایک صوبے کے چیف ایگزیکٹو کے طور پہ اگر تو ڈائلاگ سے مسئلہ حل ہوتا ہے تو میں اپنا اختیار اپوزیشن لیڈر اور ڈاکٹر مالک کو دینے کو تیار ہوں، اگر ڈائلاگ سے حل ہوتا ہے۔ لیکن اگر کوئی ڈائلاگ کرنے کو تیار نہیں ہے، کوئی پاکستان کی ریاست کو تسلیم کرنے کو تیار نہیں ہے، اور وہ ہم سے بیرل آف گن سے بات کر رہا ہے، تو پھر ہم بھی اس سے بیرل آف گن سے ہی بات۔ اسٹیٹ جو ہے اپنی ریٹ جو ہے وہ اسٹیبلش کرے گی ہر حال کے اندر۔